عليه فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعضد عنه ماسي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. صلوات خزان محترم، برادران عزیز، بزرگان ملت، ہم خدا سے قریب ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ مہینہ آپ درک کرنے والے ہیں کہ جس مہینے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کو درک کیا، پا لیا، اور وہ عبادت نہ کر سکا، اس مہینے میں استغفار نہ کر سکا، تو گویا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس پر اس نے ظلم کیا، کیونکہ حدیث کے بقول رجب المرجب کو اسب کہا گیا، یعنی بابرکت والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا بند عالم سب سے زیادہ نعمتیں نازل کرتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رجب خدا بند عالم کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ۔ اگر کوئی ان مہینوں کو درک کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ استغفار زیادہ کرے۔ یہ واجب تکلیف نہیں ہے، یہ وہ واجب نہیں ہے آپ کے اوپر، ممکن ہے کہ اختیاری ہے، واجب اختیاری ہو کہ آپ ممکن ہے کہ عبادتیں کر لیں یا زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیں۔ آپ جب اس مہینے کو درک کریں تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ روایت کے جملے ہیں کہ اگر انسان اس مہینے میں اپنے اعمال اور عبادتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا تو پھر اس کے معنی ہے کہ کسی مہینے میں نہ بخشوا سکے گا، کیونکہ یہ مہینے میں اپنے آپ کو بخشوانا ہی ہے۔ ماہ رجب المرجب کا ایک روزہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک روزہ اس مہینے میں رکھ لیا تو آپ محشر میں کچھ چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ایک روزہ رکھ لیا تو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، چھوٹی سی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ روز محشر جب کچھ گروہیں داخل ہوگی سر محشر تو آواز ہے کہ یا ایھا المحشر عین الرجبیون، اے محشر والو مجھے بتاؤ کہ وہ گروہ کہاں ہے کہ جن کو رجب کہا جاتا ہے، رجبیون جن کو رجب کہا جاتا ہے، کہاں ہے وہ گروہ؟ تو ایک گروہ آ کر کھڑی ہو جائے گی، پروردگار ہم ہی رجبیون ہیں، ہم ہی رجب والے ہیں۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ بھائی تمہاری ایسی کیا فضیلت ہے کہ جو اللہ تمہیں مہینہ کہہ کر بلا رہا ہے؟ تو آواز آئے گی ہم نے جب اس مہینے کو درک کیا، ہم نے جب اس مہینے کو پا لیا تو ہم نے زیادہ سے زیادہ استغفار کی، ہم نے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا، ہم نے خدا بند عالم کی خوشنودی اس مہینے میں حاصل کر لی، لہذا یہ شرف ہمیں آج ملا۔ ایک صلوات علی محمد۔ یہ شرف ہمیں ملا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں لیا، لہذا ہر ایک انسان کے لیے لازم و ضروری ہے، کیونکہ رجب کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اکثر ولادت اسی مہینے میں، ممکن ہے کہ ایک شاید شہادت ہو، وإلا پھر شہادت کی کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ بھی مختلف روایتوں کی بنیاد پر۔ اتنا معتبر مہینہ ہے رجب کہ خود ابن بابوی نقل کرتے ہیں کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں گیا اور رجب کے آخری ایام میں گیا، اور جانے کے بعد مولا کو سلام دعا کیا اور پھر وہاں بیٹھا رہا، کچھ گفتگو ہوئی۔ مولا نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس مہینے میں تم نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ کہا مولا اس مہینے میں نے کوئی روزے نہیں رکھے۔ کہا کہ ابن بابوی کیا کر لیا تم نے؟ اپنی قسمت کو خود اپنے ہاتھوں سے پھوڑ لیا۔ میں لفظ آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، وہاں یہ لفظ نہیں ہے، یعنی بڑے بدنصیب ہو تم کہ تم نے رجب کے روزے نہیں رکھے۔ کہا مولا رجب کے روزے کی ایسی کیا فضیلت ہے؟
کہا کہ اگر ایک روزے بھی اگر رکھ لو، خود حدیث ہے امام محمد باقر نے نقل کیا رسول خدا سے، اللہم صلی اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب المرجب میں پہلی تاریخ میں، متوسط تاریخ میں، بیچ والی تاریخ میں اور آخری تاریخ میں اگر کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو اللہ جہنم اس کے اوپر حرام قرار دے دیتا، لیکن شرطہا و شروطہا، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ حدیثیں بہت زیادہ سنائی جاتی ہیں آپ کو، اور اس طریقے سے سنائی جاتی ہیں کہ آپ بہت نہ ہو جاتے ہیں، اس میں ڈوب جاتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک قطرہ آنسو کا بہا لیا امام حسین کی ذات پر تو آپ پر جنت واجب ہے، خدا قسم واجب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ واجب نہیں، خدا قسم واجب ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ واجب ہے۔ ان آنسوؤں میں دوسروں کو شامل مت کریے، ریاکاریوں کو شامل مت کریے۔ اور بعض علماء سے میں نے خود سنا ہے کہ چونکہ یہ بات آگے تو وضاحت کر رہا ہوں کہ عزاداری امام حسین، اگر آپ یہ کہہ کر ریاکاری کر رہے ہیں اور آنسو گرائے کہ دوسرا امام حسین کے غم میں روئے گا تو اللہ اس افعال کو جو ہے جائز کرا دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے۔ آقا کی موجودگی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ اگر یہ ریاکاری اس لیے ہے کہ وہ بھی امام حسین کے غم میں رو لے، پھر یہ عمل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ عام طور سے دیکھا ہوگا آپ نے، بعض لوگ بڑے چیخ چیخ کر ہوتے ہیں۔ حیدرآباد گئے کبھی؟ وہاں بعض گروہ جو ہے نا، ایک گروہ بنا رکھا ہے جو بڑی مخصوص ہے، وہ سب سے آگے بیٹھتی ہیں اور چیخ کر ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے، سابقہ جب آپ کا ہو تو آپ ان سے پوچھئے بھائی اتنا چیخ کر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اتنا آپ چیخ کر ہوتے ہیں، اچھا الحمدللہ اتنا رویا جائے امام حسین کے غم میں کہ شاید جائے ہماری روح جو ہے ہمارے جسم سے جدا ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا چیخ کر ہونا تو وہ کہیں گے، آپ کو جواب دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ جو ہم رو رہے ہیں شاید یہ کم ہے، لیکن ہم اس لیے رو رہے ہیں تاکہ ہمیں دیکھ کر دوسرا بھی رو سکے، اسی لیے رو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن رجب المرجب کے مہینے میں اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مومن اور متقی بتا رہے ہیں، بھائی سارا دن سالہ سال کہاں تھے؟ آپ پولیس کسٹڈی میں تھے، جیل میں تھے، کس جرم میں تھے؟ چوری کر لیا تھا، چماری کر لیا تھا، دوسروں کا حق کھا لیا تھا، غصب کر لیا تھا، اب بڑے مقدس بنے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ کہ سارا پاپ جو ہے دھل جائے گا کب؟ رجب المرجب کے مہینے میں۔ اب کیوں؟ تم نے وہ حدیث نہیں سنی رسول اللہ سے؟ تو کون سی حدیث؟ کہا کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو اللہ اس کے اوپر جہنم حرام قرار دیتا ہے۔ ہاں سنی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی ایک حدیث کو لے کے بیٹھے رہیں اور اسے سائڈ سے گناہ کرتے رہیں، دوسروں کو ستاتے رہیں، دوسروں کا مال ضبط کرتے رہیں۔ اگر نادانی اور شیطانی وسوسے اس قدر حائل ہو جائے کہ آپ کا ذہن جو ہے بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد اگر یہ فعل انجام دے رہے ہیں، یہ فعل انجام دے رہے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہوش و حواس میں اگر یہ انکار نامہ انجام دے رہے ہیں، دوسروں کا مال غصب کر رہے ہیں، دوسروں کی زمینیں غصب کر رہے ہیں، اور اس کے بعد لکھا رہے ہیں کہ ہذا من فضل ربی، تو پھر یہ جائز نہیں۔ اس سے آپ کو بچنا، ان افعال سے بچنا۔ وہی روایتیں تو بھری پڑی ہیں، اگر ایک صلوات اگر خوشنودی کے ساتھ امام حسین کے نام پر اگر آپ نے پڑھ لیا ایک تو فرشتہ اس صلوات کے ثواب کو احاطہ نہیں کر پاتا، لکھ نہیں پاتا، اور جب دوسری صلوات آپ بھیجتے ہیں اور جب اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم نے پہلے ہی کا ثواب نہیں لکھا، تم نے دوسرا بھیج دیا۔ اتنے زیادہ معتبر اور اتنے زیادہ مخلص اہل بیت خدا کے نزدیک، لیکن اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے اور خدا کا ایک اپنا مقام ہے۔ آپ ان ایام میں اور خاص کر کے ان محفلوں میں جب آپ جاتے ہیں تو اشعار بہت ہی عجیب و غریب آپ سنتے ہوں گے۔ تھوڑا ایسے اشعار پر بھی توجہ کریے کہ جو خدا کی وحدانیت کو ختم کرتے ہیں تو فوراً ٹوکیے اس کو، آپ اس کو دلیل مت کریے، آپ اس کو ٹوکیے، بتائیے بھائی۔ آپ بتائیں گے کب؟ جب آپ اس سے خود آشنا ہوں گے۔ الحمدللہ حسن بھائی ماشاءاللہ سے، دوار صاحب وغیرہ اور بھی دوسرے حضرات یہاں موجود ہیں جو اردو داں ہیں، جب کوئی اشعار پڑھی جائے، پتہ خود میں ہوں کوئی دوسرا بھی ہو، جب یہ پڑھی جائے اور لوگ سن رہے ہوں
تو کم از کم اشعار ایسے ہو جانا چاہیے جو اہل بیت کو راضی کر دیں، اہل بیت آپ سے خوش ہو جائیں، نہ کہ آپ اپنی اشعار میں جو عام طور سے پاکستان وغیرہ میں آپ سنتے ہوں گے ایسے ایسے منقبتیں آتی ہیں آپ پر جو آپ کے عقل سے ماورا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں اور یہ کیا رہے ہیں. تو اپنی محفلوں میں ان چیزوں سے بھی بات رکھیں. بہرحال میں ایک الگ ٹاپک پہ نہ چلا جاؤں. فضیلت جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ماہ رجب المرجب میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ بہت معتبر مہینہ ہے. ابھی پہلے ہی رجب میں کس کی ولادت ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام. رجب کی پہلی تاریخ کہ جس کے بارے میں خود رسول کہے کہ رجب میرا مہینہ ہے اور پہلے ہی تاریخ میں امام محمد باقر کی ولادت. ایک تو خود یعنی سونے پہ سہاگا جس کو آپ کہہ لیں کہ عام طور سے یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں محاورہ اپنی زبان میں، ایک تو خود خدا کا مہینہ ہے اور اس پر ہمارے امام کی ولادت کی تاریخ ہے، تو ہمارے نزدیک کتنا معتبر ہو گیا. اب اس دن آپ کے لیے لازم و ضروری، شاید شب آج ہو جائے یا شاید کل بھی ہو جائے، چاند کے اوپر ہے، جب آپ اس مہینے کو پا لیں تو خدا کی خوشنودی کے لیے روزے رکھیں، خدا کی خوشنودی کے لیے. اور دیکھیں روزہ پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ روح کی غلاظت کو دور کرنے کا نام ہے. جتنا احساسات بڑھتا جائے گا پاکیزگی اتنی زیادہ داخل ہوتی جائے گی. جتنا جب عام طور سے ہوتا ہے کہ بھائی روزہ ہم نے رکھ لیا اور سارا دن سو کے گزارے ہوتا ہے، ٹھیک ہے انسان کمزور ہے، ماہ رمضان المبارک کی جو گرمی ہوتی ہے، لیکن خدا کو جو چیزیں سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ یہی ہے، ماہ رمضان المبارک کا روزہ یا دوسرے ایام میں آپ روزہ رکھیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دو چیزیں خدا کو بہت زیادہ پسند آتی ہے، گرمیوں کا روزہ اور سردیوں میں نماز شب بہت پسند آتی ہے. مجھے بتائیں، ایسا نہیں کہ آپ عبادت نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ آپ بندگی نہیں کرتے، لیکن آپ بندگی میں ذرا توجہ تو فرما لیں. آیا بندگی صرف اس لیے ہے کہ ہم اٹھک بیٹھک کر لیں اور عبادت کو ایک شکل دے دیں، ایک شکل ہم نے بنا لی نماز کی اور یہ بندگی ہو گئی؟ کہ بندگی یہ نہیں ہے. بندگی کے معنی پہلے سمجھیے، بندگی کا کانسیپٹ کیا اسلام میں. بندگی کے معنی یہ ہے کہ عبادت، اور بندگی کے معنی یہ کہ غلام، جو عبد ہوتا ہے نا، عبد سے آیا بندگی، عبد کے معنی غلام. ایک غلام اپنے مالک کی اس قدر خدمت کرتا ہے تاکہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدمت میں مشغول رہتا ہے. اگر اس نے آواز دی پانی لیا تو وہ حاضر ہو جاتا ہے، اس نے آواز دی بھائی فلاں کام کر دو، وہ حاضر ہو جاتا ہے، اس نے آواز دی بھائی فلاں کا جگہ جانا ہے، فلاں مقامات پہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ حاضر ہو جاتا ہے. اتنی محنت اور نہ معلوم کتنے سالوں کی محنت کے بعد اگر 100 غلام ہو تو اس میں سے مالک کو ایک غلام پسند آتا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو مالک اس کو جزا کیا دیتا ہے؟ یا تو اپنے بغل میں بیٹھا لیتا ہے یا پھر اپنے سے قریب تر کر لیتا ہے. اب کچھ بھی مشورہ ہوا اسی غلام سے مشورہ کیا، کچھ بھی بات ہوئی اسی غلام سے بات کی، اس نے کچھ خریدنا ہو تو اس غلام سے مشورہ کیا، کوئی ایسے مسائل پیدا ہو گئے تو اسے غلام سے مشورہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی روحانیت کو سمجھتا ہے، اس کی اس خدمت کو سمجھتا ہے. یعنی عبادت کا مرتبہ بھی ویسے ہی ہے کہ جس کی جتنی زیادہ عبادت ہوگی خدا کے نظر میں وہ اتنا زیادہ مخلص ہوگا. ایک صلوات علی محمد جو جتنی زیادہ عبادت کرے گا خدا کے نزدیک اتنا مخلص ہوگا. ہمارے الحمدللہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا تو روحانیت ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ آقا اب ایام آ رہے ہیں تو مجھے بہت زیادہ عبادت کرنی ہے. الحمدللہ لوگ پہلے سے آمادہ ہیں اور خدا قسم یہ حق ہے کہ جو مہینہ آپ درک کریں گے، ابھی 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، یہ جو مہینہ آپ درک کریں گے نا، اگر اس مہینے میں بڑی سی بڑی حاجتیں ایسی ہیں جو آپ کی رہ گئی ہے تو اس مہینے میں خدا بند عالم کے سامنے پیش کریے تاکہ خدا بند عالم ان حاجتوں کو دیکھے پرکھے، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اس کو ضرور پورا کرے. آپ کے حق میں اگر وہ بہتر، میں نے بعض روایتیں پڑھی ہے خدا قسم، کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس کی قبول نہیں ہو رہی. آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن دعا کی حقیقت تو خدا بند عالم کی ذات بہتر سمجھتی ہے نا. آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہے، میرا خدا میری دعاؤں کو نہیں سنتا. روز محشر کچھ لوگ جب داخل ہوں گے
اور ان کو جو جزا دی جا رہی ہوگی تو پروردگار یہ کس چیز کی جزا ہے؟ کہا یہ اس چیز کی جزا ہے کہ جو دعائیں تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہے یہ اسی کی جزا ہے. تو جانتے ہیں روز محشر والے کیا کہیں گے؟ پروردگارہ کاش دنیا میں کوئی دعا میری قبول نہ ہوتی، کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اتنی جزا ہے. مایوس مت ہوئی. حدیث کے جملے ہیں جب بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھے تو یقین کے ساتھ بیٹھے اور یقین کامل ہونا چاہیے. یقین کامل وہ ہے کہ جو دعا کو آسمانوں کی بلندی تک لے جاتی ہے اور خدا کی بارگاہ تک پہنچا دیتی ہے. پہلا بعض دعائیں ایسی ہیں کہ بس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھ تو رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں، مغربین میں بھی آ رہے ہیں، ظہرین میں بھی آ رہے ہیں، فجر میں بھی زحمت کر رہے ہیں، لیکن ایک گاڑی کی تمنا کی ہے تو نے ابھی تک دیا نہیں ہے. دھاک جماتے ایک روب جماتے ہیں خدا بند عالم پر، وہ فلاں کام رکا ہوا ہے میرا، ہاتھ اٹھا کر اور ایسے ویسے. لیکن آپ کو معلوم ہے خدا کتنا بڑا کریم ہے، کتنا بڑا کریم ہے. وہ کہتا ہے جس انداز میں بھی مجھ سے بات کر لو، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو میں اس کو دے دوں. جس انداز میں. کون ہے وہ؟ خدا کا سامنا. مولا کائنات کے جملے ہیں، دیکھیے وحدانیت مولا کائنات دعائے خمیل میں سما. ظلم تو نفسی، میرے اللہ بڑا ظلم کیا میں نے اپنے نفس، میں نے بڑا ظلم کیا. اس کے بعد وہ جملے، ابھی الفاظ نہیں آ رہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ پروردگارہ وہ پیشانی، وہ چہرے جو تیری عبادت کے لیے سر خم ہیں، تیری عبادت کے لیے جھکتے ہیں، پروردگارہ اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، پروردگارہ اس چہرے پر بھی عذاب نازل کرے گا جو تیری عظمت کے لیے جھکتے ہیں. دعا دیکھیں مولا کائنات دیکھیں، دعائیں کرتے 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 آخر میں جانتے ہیں کیا بتاتے ہیں؟ چاشنی لگائی ہے. نہیں الفاظ میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو مولا کائنات نے چاشنی لگائی ہے خدا بند عالم کو. فرماتے ہیں یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، مجھ سے بھی راضی ہو جائے. اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. مولا کائنات نعوذ باللہ گناہوں کا تصور، آپ کافر ہو جائیں گے اگر اس طریقے سے اگر عقیدہ رکھیں گے تو. لیکن فرماتے ہیں یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، پروردگارہ تیرے علاوہ اگر میری حاجت کو کوئی دوسرا سن لیتا تو میں اپنی حاجت کو اس کی بارگاہ میں رکھ دیتا. فإنک فعال لما تشاء. کون ہے کس کی ذات ایسی ہے جو میری ان حاجتوں کو تیرے علاوہ سنے اور میرے یہ کام تیرے علاوہ کوئی اور انجام دے؟ کون ایسی شخصیت ہے سوائے یہ کہ تیرے. اس کے بعد رات کی تاریکی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروردگارہ مجھے ویسا ہی خدا چاہیے تھا جیسا تو ہے، لیکن ایک بار تو بتا کیا تجھے ویسا ہی بندہ چاہیے تھا جیسا علی ہے؟ کون ہے یہ عبادتوں میں اتنی لذت؟ خدا قسم علی کی ذات سے ہی آتی ہے. اور یہ عبادت اگر علی نہ کرتے تو پھر عبادتوں کا سلیقہ ہم تک نہ پہنچتا، عبادتوں کا طریقہ ہم تک نہ پہنچتا. وہ عبادت کر کے بتاتے ہیں کہ اگر عبادت کرنا ہے اور خدا کے سامنے جانا ہے تو اس طریقے سے جاؤ جیسے علی جاتا ہے. علی بھی عاجزی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. علی بھی اپنے آپ کو ذلیل کر کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے. عزت اور ذلت کا مالک اور حقیقی مالک خدا بند عالم کے ذات ہے. کیا مولا کائنات کوئی آیت نہیں پتا تھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. علی نے عبادت کر کے بتایا. اس کے بعد فرماتے ہیں یا من اسمہ الدوا وذکرہ شفا. اے میرے اللہ خدا کتنا بابرکت ہے تیرا نام کہ جس کا ذکر ہی شفا ہے اور جس کا نام ہی دوا ہے. کون ہے ایسے الفاظ کون ادا کرے گا؟ ایسے الفاظ علی کی ذات سے ہی اچھی لگتی ہے. علی جب مصلی پر بیٹھے تو پھر ایسے ایسے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ الفاظ آپ کے لیے ہیں. اگر آپ اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان سے عبادت نہیں کر سک رہے تو علی کے لفظوں کو اپنائیے. پروردگارہ اس علی کا واسطہ کہ جو تیری بارگاہ میں بہت زیادہ مقرب ہے اور معتبر ہے، ان کے الفاظ کو سہارا بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. میرے اللہ ہماری اس حاجتوں کو پورا کرنا. کون ہے؟ اگر علی کے لفظ اگر آپ کی دعاؤں کو قبولیت دے رہے ہیں تو اس کے معنی یہ سمجھیے کہ خدا کی بارگاہ میں علی کا مقام کتنا.
علی کی ذات کیسی ہے، اور خدا بند عالم وہ ذات ہے نا، اسی لیے ان کو کہنا بھی پڑا کہ علی اگر آپ کی محبت نہ ہوتی تو پھر دنیا خلق کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا۔ صلوات علی محمد یہ ایام عبادتوں والے ایام ہیں، یہ ایام دعاؤں والے ایام ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں کو اس ایام میں پورا کر لیجئے، جس کے سال ہر سال کی حاجتیں رکی ہے اس ایام کو درک کریے اور اس ایام میں اپنی حاجت کو پورا فرمائیے، دعائیں کریے، خدا بند عالم سے گڑگڑا کر دعائیں کریے کہ پروردگار ہے یہ مہینہ میں نے پایا ہے، مجھے توفیق دے۔ دیکھیے گناہوں کا کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ توفیق سلب کر لی گئی، اور کوئی بھی فعل آپ انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اگر خدا بند عالم کی توفیق شامل حال نہ ہوئی تو پھر کسی کام کو آپ انجام نہیں دے سکتے، کسی فعل کو انجام نہیں دے سکتے۔ عبادت میں بھی توفیق کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، وَإِلَّا وسوسہ شیطانی اس قدر ہم پر حاوی ہے کہ وہ ہمیں توفیق کی دعا کرنے نہیں دیتا۔ ہم سوچتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا، مصلی پر آ گئے، ہمارے لیے کافی ہے، مغربین کا وقت ہوا، مصلی پر آ گئے، ہمارے کافی نہیں۔ وہ میں ایک ایگزامپل سمجھا دوں پھر بات ختم کروں کہ دروازہ جب آپ بند کر دیں نا تو دو چیزوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ دو چیزیں کیا ہے؟ ایک تالا اور ایک چابی۔ یعنی دروازہ بند کرنے کے لیے آپ کو تالا اور چابی کا سہارا، چونکہ دروازے کے اندر یعنی گھر کے اندر بہت قیمتی سامان ہے، اس کو سیف رکھنے کے لیے آپ کو تالے اور چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اسی تالے اور چابی کو تشبیہ دیجئے مستحبات چیزوں سے، کہ واجبات کو بچانے کے لیے، واجبات کو سنبھال کر رکھنے کے لیے مستحبات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور روایت میں ہے، آپ پڑھیے حدیثیں پڑھیے، روایت میں ہے کہ جو جتنا مستحبات کو انجام دیتا ہے خدا سے وہ اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اتنا تو واجب کے لیے بھی تاکید نہیں کی گئی جتنا مستحبات کے لیے تاکید کی گئی۔ لہذا عزیزان محترم، اس ماہ مبارک میں اپنی حاجتیں کر ہم سب کے لیے دعائیں کریں، نہیں معلوم خدا بند عالم کس کی دعا قبول کر لے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کسی برادر مومن سے ملو مصافحہ ضرور کرو۔ اس سے دو فائدے ہیں، آپس کے اختلافات ختم ہوتے ہیں، بغض و حسد و کینہ جو ہے یہ ختم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تمہارے اس مصافحے کے ذریعے سے خدا بند عالم تم دونوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، روحانیت ڈال دیتا ہے، اور اس میں عبادتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، عبادتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لہذا یہ ایام میں عبادت زیادہ سے زیادہ کریے۔ اب محفلیں ہیں اور نہیں معلوم کس کو وقت ملے نہ ملے، لیکن جب بھی وقت ملے دعائیں ضرور پڑھیں۔ قرآن کی کچھ آیتیں اگر یاد کر لیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ اس ایام میں اگر آپ عبادت عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں، غسل وغیرہ نہیں کر پا رہے ہیں، دوسرے عبادت انجام نہیں دے پا رہے ہیں، تو کم سے کم کچھ آیتیں آپ نے یاد کر رکھی ہیں، کچھ سورے آپ نے یاد کر رکھے، جہاں موقع ملا، جہاں یاد آ گیا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے کہ بھائی چلو پڑھ لیا ہم نے، یہ رجب المرجب میں اپنے آپ کو عادی بنائے، بعض ایام کے لیے، بعض مہینوں کے لیے۔ آپ اس میں جب اپنے آپ کو عادی بنائیں گے تو بعض مہینوں میں خود بخود قرآن اپنے ہاتھوں میں آ جائے گا، اس کے بعد قرآن ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی رجب میں تو وہاں رکھا تھا اور پھر دوسرے رجب میں تلاش کرے کہاں رکھا ہے۔ جب یہ عادی ہو جائیں گے نا تو خود بخود آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن تاکچے میں رکھا ہے یا رحل میں کس کونے میں رکھا ہے، یہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبه بسط اليدين بالرحمة۔ سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات لا يجاز بها۔ سبحان من لا يزداد على ما العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا۔ ونشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والعباد على المذنبين بحلم۔ ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموضعة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم
ومعدن الرحمة أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال قل يا عبادي الذين آمنوا وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وعلى سيدة النساء العالمين وبلدة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى الحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان ما يسعى البداية والطغيان هذه مبدأ الشرك والنفاق هذا الكفر البغي والشقاق صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت ليالي والأيام اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واكهل الناظر بالنظر منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازداد إقبال بالدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع الذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون